کا ذریعہ ہے۔ اس قرآن سے منہ موڑنا، انحراف کرنا دنیا اور آخرت کی ذلت کی دلدلوں میں گرنے کا راستہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی کتنی ہی قوموں کو اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے، اس قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے، کتنی ہی قوموں کو اور کتنوں کو پست کر دیتا ہے۔ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اپنے عمل کرنے سے پہلے اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، اس کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں، اس کو اپنے لیے منشور بناتے ہیں، اللہ ان کو عزت دیتا ہے۔ اور جو قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو نافذ کرتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزت ملتی ہے تو قرآن کے ذریعے، ذلت ملتی ہے اسی قرآن کو چھوڑنے کے ذریعے۔ آج مسلمان ذلت کی دلدل کے اندر تیزی سے گر رہا ہے۔ اس گرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں سبھی کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو عرش والے کا قرآن نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں ڈائجسٹ ہے، اس کے ہاتھ میں میگزین ہے، اس کے پاس ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، ڈش اینٹینا کے ریموٹ ہے، اگر نہیں ہے عرش والے کا قرآن نہیں ہے، محمد کا فرمان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اس کو ذلت میں گرنے سے روک سکتا ہے؟ جو خود ذلت کو اپنے لیے خرید لیں، جو خود ذلت کے پیچھے دوڑ لگا دیں۔ عزت اس اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے، ذلت اس کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دینے میں ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں، دنیا میں تمہارے لیے عزت ہے اور آخرت میں تمہارے لیے خوشگواری ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو سعید میں تجھے اللہ کے ڈر اور خوف کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی اصل ہے۔ اور جہاد کرنا، جہاد اسلام کی رہبانیت ہے، اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ یہ ذکر اور تلاوت تیرے لیے آسمان میں خوشگواری ہے اور دنیا میں عزت کا باعث ہے۔ جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، اللہ انہیں دنیا میں بھی، دنیا والے تو اس عزت کو نہیں سمجھتے، دنیا والے اس عزت کو نہیں سمجھتے، لیکن اس کی عزت کا اعلان محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری و مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ماہر قرآن معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس کا شمار کہاں ہوگا؟ آج تو قرآن کے حافظ کی عزت ہی کوئی نہیں، قرآن کے قاری کا مقام ہی کوئی نہیں۔ کسی سے کہو آپ کے بیٹے حافظ ہیں، آپ کے خامد حافظ ہیں، اور وہ انجینئر بھی ہوں، ڈاکٹر بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہو، اگر کہہ دیا جائے آپ کے زوج حافظ قرآن ہیں، وہ غصے سے کہتی ہے نہیں میرے خامد ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں۔ ان کے نزدیک انجینئر کی عزت ہے، حافظ کی عزت، ڈاکٹر کی عزت ہے، حافظ کی عزت، پروفیسر کی عزت ہے، حافظ کی عزت۔ ارے آؤ مصطفیٰ تمہیں قرآن کے حافظ کی عزت بتا رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے فرما بردار فرشتے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ قرآن کے حافظ کو کھڑا کیا جائے گا۔ اور جو قرآن پڑھتے ہوئے دشواری محسوس کرتا ہے، کچھ ہوتے ہیں زبان میں لکنت ہوتی ہے، انہیں دشوار ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ان کو بھی مبارک ہو، مصطفیٰ نے کتنا پیارا فرمان ہمارے لیے ارشاد فرمایا، جو قرآن پڑھنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب تو بڑا ہو گیا ہوں، میں نے بچپن میں نہیں پڑھا، اب تو قرآن پڑھنا میرے لیے مشکل ہے، میں قرآن نہیں سیکھ سکتا۔ اگر آپ مشکل میں قرآن سیکھو گے، عرش والا تمہیں وہ کچھ عطا کرے گا جو آسانی میں سیکھنے والے کو عطا، اسے ایک ثواب مل رہا ہے اور مشکل سے پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے،
دلوں میں بٹھائیے، غور کیجئے، اپنی زندگی میں اس حدیث کو لاگو کیجئے، اپنے دلوں کے اندر عزتوں کا معیار رسول کی اس حدیث کو بنائیے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین، یاد کر لیجئے مصطفیٰ کی بات جھوٹی ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو نبی کی بات میں شک ہو وہ ایمان میں پکا ہو سکتا۔ خیرکم، کائنات میں سب سے بہتر، تمہارے اندر سب سے اچھا، سب سے افضل کون ہے؟ جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو، عالم قرآن کو، ماہر قرآن کو تم کمی کمین سمجھتے ہو؟ جو بچہ ڈل مائنڈڈ ہوتا ہے، ماں باپ بھی کہتے ہیں ہور تے کچھ آنا کوئی نہیں، مسیتے پا چھڈو، پرانی حفظ کر لے گا، دال روٹی تے کمائی رکھے گا۔ اور جو صحیح ہے اس کے لیے بہتر سے بہتر ٹیوشن، اعلیٰ سے اعلیٰ سکول، اعلیٰ سے اعلیٰ استاد، اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے اندر تفریق کر رہے ہیں خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ سارے اس سے نیچے ہیں، عزت میں کم ہے، اور سب سے زیادہ عزت اس کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قیامت کے دن قرآن سفارشی بنے گا، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد ماں باپ سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، کوئی سفارشی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، کوئی بابا شیخ نہیں، کوئی مرشد حضرت نہیں، وہاں قرآن سفارشی بن کر آئے گا اس کا جس نے اس دنیا میں اس کے ساتھ دوستی نبھائی ہوگی، اس دنیا میں اس کے ساتھ تعلق رکھا ہوگا۔ اور سورۃ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی، یا قطار در قطار پرندوں کی مانند ہوگی، اور پڑھنے والوں کی طرف سے وکالت کریں گی۔ آج تو کوئی پریشانی آ بھی جائے نا، مولوی صاحب تسی دم کر چھڈو، مولوی صاحب کو طویت ہی لکھ دیو، اسے کو بھائی سورۃ بقرہ پڑھ لیا کر، اللہ پریشانی جادو جن دور کر دے گا، بھگا دے گا۔ مولوی صاحب 2.5 پارے دی یہ بڑا ہی اوکھا کام ہے، کوئی طویت لے کے دے دیو، گل چ پا لیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو انہوں کس واسطے رکھے ہے؟ آپ کس مرض کا علاج ہے؟ کس درد کی دوا ہے؟ پھوکا شوکا مار دو، ہم خود پڑھیں۔ نبی فرماتے ہیں آل عمران، سورۃ بقرہ، ان دو کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے اوپر بادلوں کی طرح سایہ کریں گی۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، جس دن کوئی وکالت کرنے والا نہ ہوگا، یہ صورتیں اس دنیا میں پڑھنے والوں کی طرف سے قیامت کے دن وکالت کریں گی۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن سے کہا جائے گا، عالم قرآن سے کہا جائے گا، عامل قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، جنت کے درجے چڑھ، آج تیری قیمت لگے گی۔ دنیا والے 3000 روپے پہ قاری رکھتے ہیں، 4000 روپے پہ قاری رکھتے ہیں، اور 4000 روپے میں اگر بیچارہ سارے مہینے دال مسور بھی کھائے تو کھا سکتا؟ نہ بیماری میں دوائی لے سکتا، نہ عید پہ کپڑے بنا سکتا۔ اور اگر وہ بیچارہ کہہ دے میری تنخواہ بڑھا دو، چودھری صاحب کہتے ہیں اے بڑا لالچی ہے، یہ بڑا لالچی ہے، 4000 پہ رکھا تھا، سال ہوا نہیں ہے، تنخواہ بڑھا دو۔ اس بیچارے کو پتا نہیں کہ چودھری صاحب کا ناشتہ 5000 روپے کا ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا نان چھولے کھاتا ہے، دوسرا پائے کھاتا ہے، تیسرا دہی کھاتا ہے، چوتھا حلوہ پوری کھاتا ہے۔ ان کا بازار سے ناشتہ لینے جاؤ، ان کے کتوں کا خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کے حافظ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آؤ حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ کیا مقام دے رہا ہے۔ آج تو اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر رہے ہو، آج تو جی چاہتا ہے ماں باپ کا بچہ بولتے ہی فر انگلش بولے، ہمارا سر معاشرے میں اونچا ہو جائے، یہ FSC میں ٹاپ کرے، میڈیکل میں ٹاپ کرے،
اللہ کی قسم اگر تمہارا بیٹا دنیا کی ترقی کرتے کرتے پوری دنیا کا صدر بھی بن جاتا ہے اور اس کے سینے میں رب کا قرآن نہیں ہے، قیامت کے دن یہ صدارت اس کو کچھ دے سکتی؟ اور صرف قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن پہ عمل کرنے والا۔ مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مالک کہے گا پڑھو، ترقی کرو، جنت کے درجے اوپر چڑھو، پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتے تھے ویسے پڑھو، جہاں تمہاری زبان سے تمہاری آخری آیت نکلے گی جنت میں تمہارا وہی مقام ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں ہے، وہ آیات پڑھے گا، ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں جنت کا ایک درجہ چڑھ جائے گا، ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں، ہر آیت کے بدلے میں وہ درجہ چڑھے گا اور اس کا آخری ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں اس کی زبان سے آخری آیت نکلے گی۔ مسند احمد میں ہے، قبر کھلے گی انسان کی، قرآن دبلے پتلے انسان کی شکل میں اسے ملے گا اور کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ اس کی طرف سے جواب ملے گا میں تیرا ساتھی ہوں، میں قرآن ہوں جو دنیا میں تیرا ساتھی تھا، میں گرمی کی پیاس تجھ سے برداشت کروایا کرتا تھا، راتوں کی نیندیں میں تیری قربان کروایا کرتا تھا، تو روزہ رکھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا میری تلاوت کرتا تھا، تو نے دنیا میں مجھ سے بے وفائی نہیں کی، آج میں تجھ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ آج ہر تاجر اپنے مال تجارت کے ساتھ امیدیں لگاتا ہے اور آج ہر نوعیت کے مال تجارت کے سائے میں تو ہوگا، اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور اس کے بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کی جنت کا پروانہ تھمایا جائے گا، اس کے سر پہ عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ فزکس میں ماسٹر کرنے والے کی؟ کیمسٹری میں ماسٹر کرنے والے کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میتھ میں ٹاپ کرنے والے کی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کے سرجن کی، دماغ کے سرجن کی، اعلیٰ ترین تعلیم دنیا کی لینے والے کی؟ ہم اس تعلیم کو برا نہیں کہتے، لیکن صرف اسی تعلیم کے پیچھے اپنے بچوں کی عمریں کھپا دینے والوں، تم نے بیٹے کو ڈاکٹر تو بنا لیا، انجینئر تو بنا لیا، پروفیسر تو بنا لیا، کیا اس کو مسلمان بھی بنایا؟ کیا اس کے سینے میں قرآن بھی دفن کیا، قرآن بھی محفوظ کیا، اسے قرآن بھی یاد کروایا؟ قیامت کے دن اس کے کوئی ڈگری کام نہیں آنے والی، قبر کھلتے ہی اس کے ساتھ جو ڈگری چلے گی وہ قرآن کے حفظ کی چلے گی، وہ قرآن کو یاد کرنے کی چلے گی، وہ قرآن پڑھنے کی چلے گی، وہ قرآن پہ عمل کرنے کی چلے گی۔ یہ تو وہ ہے، اس کے ماں باپ کو انتہائی عمدہ ریشمی لباس پہنائے جائیں گے۔ ماں باپ بڑے تعجب سے پوچھیں گے ہماری یہ عزت کس عمل کی بنیاد پر ہو رہی ہے؟ یہ اتنی پیاری پوشاک ہمیں کیوں پہنائی جا رہی ہے؟ جواب ملے گا تیرے بچے نے قرآن کا علم حاصل کیا تھا۔ بچے کو تو جو ملنا ہے وہ ملنا ہے۔ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن یاد کرواتے ہیں، قرآن کا حافظ بناتے ہیں، قرآن کا عالم بناتے ہیں، قرآن کا داعی بناتے ہیں، مبارک ہو ان کو جنت میں پوشاکیں پہنائی جا رہی ہے، قبر کھلنے کے بعد پوشاکیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے اپنے بچے کو رب کی کتاب یاد کروانے کی وجہ سے، اور اسے کہا جائے گا پڑھو قرآن، چڑھو جنت کے درجے، جب تک پڑھتا رہے گا جنت کے درجے چڑھتا رہے گا۔ قرآن کے عالم، قرآن کے عامل، قرآن کے داعی، ان کی عظمت سننی ہے تو آؤ مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان سنو، تمہارے اندر جماعت کرواتے ہوئے امام وہ بنے جو قرآن زیادہ جانتا ہو۔ اگر اس میں سب برابر ہو پھر جو سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو، اس میں سب برابر ہو جس نے ہجرت